احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا۔ آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے، حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جا چکی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی، کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا دی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دی۔ عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ اب سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دی۔ عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے، اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ اب سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکی۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم، کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت علی اور معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کی۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ میرا کتاب کیا ہے، سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا، اہل تشیع کا قول ہے، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی
موت تھی، اس سے ان کی وفات. لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہیں، ان کے پاس کیا دلائل، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں. لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی. لیکن حضرت معاویہ اتنے حریب الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا. ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی. میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فسخ بیعت نہیں کی. اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی مواخذہ کیا. لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت، سب لوگوں نے بیعت کر. ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ تعالی. 4 تھے، ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا. 2 کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے اندر خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں. لہذا انہوں نے بیعت کر لی. اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی رائے رکھے، مجھے اختلاف نہیں. لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول ہیں. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر. حبر الامہ کہلاتے ہیں. وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے وقت جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجیے. البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. 2 حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں، ہمیں کم وقت میں ریزسٹ کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں. مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے. ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے، کچھ عرصے تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی. تو جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے، یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن، حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عنہما، یہ ان کے ساتھ آتے ہیں. حضرت زبیر کے ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں، ایٹ اینی کاسٹ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ 2 تو جڑے رہے، ان 2 میں اختلاف. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہے، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو. 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی. لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں. الکوفی لایوسی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں. بیعت توڑ دی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه. بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ، توڑ دیا. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے، وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت، یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا اچھا چلو چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی. اس پس منظر میں اگر یہ خبر دی جائے کہ اس دنیا میں عالمی سطح پر نظام خلافت قائم ہوگا
تو یہ بات بظاہر بہت عجیب معلوم ہوتی ہے. عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ دست، بہت دور کی بات ہے، انہونی سی بات، ناقابل قیاس بات. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو صدی ہے 20ویں صدی عیسوی جو اب اختتام کو پہنچا چاہتی ہے، اس کے جو عجائبات ہیں، ایسے واقعات کے جو اس صدی میں رونما ہوئے ہیں، اگر ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈال لی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس صدی میں یہ سب کچھ ہوا تو یہ دوسری بات بھی محال نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے. دیکھیے اس صدی میں دو عظیم سلطنتیں دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی. اس صدی کا آغاز تھا سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر. اس کی عظمت، سطوت، اس کی تاریخ، اس کا دبدبہ، اس کو سامنے رکھیے. 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا رقبہ. اتنی بڑی سلطنت اور نسیم منسیہ ہو گئی، اس کا وجود نہ رہا. ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا. یہ صدی کے بالکل آغاز میں ہوا ہے. صدی کے اختتام کے قریب آ کر گریٹ سوویت یونین، ون آف دی 2 سپر پاورز، اس کا رقبہ، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کی شوکت، اس کا رعب امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ فضائی پروگرام میں، خلائی پروگرام میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھے. لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے برف پگھل جاتی ہے، ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا. اور یہ 2 سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی میں ہوا. اور کوئی عجب نہیں کہ ایک تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں. اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے ہیں. اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے. آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے. قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو تو یہ کہ عجائبات ہے اس صدی کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے. اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی. جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1,000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے قبل. اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں. ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے. یہ ہوا ہے بالفعل. تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، اس کے لیے کہ لفظ الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریویلیشنز، اس میں آرمگیڈون کا لفظ موجود ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں، ریویلیشنز، اور ان میں تذکرہ موجود ہے. ایک بہت عظیم جنگ، اور عربی سے جن کو واقفیت ہے الملحمۃ العظمی. عظمی جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے. سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی گئی ہے. اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے. اسی طریقے سے
خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں اس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا، یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے تھے۔ لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار ہو جائیں گی؟ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے۔ عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5 اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مد سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکیں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک کتنے شد و بد اور زور شور سے اٹھی تھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی، اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے
آخر بڑے بڑے تناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے تناور درخت کی شکل اختیار کر دے. ایک خاص مناسبت جو ہمارے خطبات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا. یہ اس خالد دینہ ہال کی تاریخی اہمیت ہے. یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت کے. 1921 کی بات ہے نا، 62 برس گزرے ہیں. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی وقت تو درکار ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو. تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی ہے. ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے. حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے. یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت. اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے، وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے. بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی ہے. گرویدہ ہو گیا تھا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں. تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے. 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان. معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17, 18, 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے. خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آندیاں چل رہی ہیں. جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. لہذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے. تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا علم، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ تو اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجئے، بھولے نہ بنیے. آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئیں گے. یہ اندیشہ ہمیں اب بھی ہے.
بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب جو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، جو اصل خلافت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے گی۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے ہو جائے۔ اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت مؤکد وعدے کیے ہیں، بڑے تاکیدی وعدے، اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت مؤکد وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایا بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی مناسبت ہے اس سے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کریں۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اس نے اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے اگر ذہن کو حاصل تو آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما دیا۔ وہ دین جو ہے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے اسے تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، یہ دین پامال نہیں رہے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 5 ہجری کے نصف آخر میں یا سن 6 ہجری کے آغاز میں۔ اس وقت تک جو حالات تھے عرب کے، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا مدینہ منورہ میں دین حق کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور وہ بستی کتنی بڑی بستی تھی، وہاں اللہ کے دین کا چراغ روشن ہے، لیکن آندیاں چل رہی ہیں، جھٹکا چل رہے ہیں۔ مجھے وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر جو ہے ایسے مواقع پر لازماً یاد آ جاتا ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو وہ چراغ جل رہا تھا اور آندھیاں تھی چاروں طرف۔ میری جس نظر دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک تو کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک میں۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں 5 نکات کی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں کہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا ہے۔ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کی مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی ہیں۔
وہ تو یہ کہ اس عرض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر مرکوز۔ یہ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ادھر کی مدد ادھر کی مدد، ادھر کی بھاگ ادھر کی دوڑ، ادھر کی سوچ ادھر کے بارے میں فکر، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماڈل یہاں پیش کر سکے۔ تو یہ ریاستیں جو ہے روسی ترکستانی ریاستیں تو پکار کر کہہ رہی ہے وی نیڈ اے ماڈل۔ سارا علم اور فکر دین کے نام پر جو بھی ہوا ہے ان 1400 سالوں کے بعد، یعنی یہ سمجھیے کہ 400 سالوں کے دوران جو سیکنڈ 1000 ایئر ہے، الف ثانی، اس سب کا جو ہے وہ تو در حقیقت امین پاکستان ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک۔ کاش کہ ہمارے دینی جماعتوں کو، مختلف طبقات کو اس سلسلے میں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا ہو جائے۔ اس کی دعا طاقت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے۔ اصل معاملہ جو ہے جہاں پانی مر رہا ہے وہ طریقہ کار کا، اور اندیشہ اصل میں یہ ہے اگر انتخابات سے مایوسی ہوگی تو پھر کوئی چھاپے مار اور کوئی اس طرح کی کوئی تشدد پسندانہ ایکٹیویٹیز شاید شروع ہو جائیں، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے اور مضر ہوگی اپنے مقصد کے اعتبار۔ اصل یہ ہے کہ منہج نبوی کی اساس پر، اسی کی بنیاد پر لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس اصول پر منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر کام کیا جائے۔ اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ جو اوصاف ہے 6، 2 کے 3 جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلے سے کمر کسی ہوئی ہے انہیں توفیق دے کے ساتھیوں بشروں کو تیز کرو، وہ اپنی جد و جہد کو اور بڑھائیں اور ہمت کریں۔ اور جو لوگ ان تمام حقائق کے پیش نظر اگر اب تو کمر کسنے کے اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب ہمیں اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو ان اوصاف کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ یہ روحانی جان ضروری ہے اس انقلاب کے لیے۔ وہ روحانی جان کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ جائزہ لیں ساری محبتوں میں ٹاپ پر اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ مال، اولاد، جان، جائیداد، پروفیشن، جو بھی کچھ ہے، ان سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے تو فرسٹ کوالیفیکیشن پوری ہو گئی۔ اور یہ نہیں ہے تو یہی فیل ہو گیا تو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہو۔ حلقہ 11 تو بڑی توجہ کو تو جو حقائق سامنے آتے ہیں، وقت کم ہو رہا ہے تو میں جلدی ذرا کروں گا۔ ان میں سے نمبر 1 ایران ہے۔ اگر ہم چلتے ہیں عرب سے مشرق کی طرف تو ایران ایک اعتبار سے یہ بازی لے گیا ہے پورے عالم اسلام پر۔ ان کے مذہبی عقائد، ان کی فقہ سے ہمیں جو اختلاف ہے وہ ہے اپنی جگہ پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے۔ میری جس درجے دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں کہ جن کے سر مانگے گئے، ایک کراچی کے وہ شاہ ولی الدین صاحب اور ایک نے، تو اس حوالے سے وہ اپنی جگہ پر اختلاف ہے، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ پورے عالم اسلام میں یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے بہرحال اپنی شریعت، اپنے عقائد کے مطابق ایک مذہبی انقلاب برپا کیا، اور پورے عالم اسلام میں مذہبی سطح پر، حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلسٹ صرف ایک ملک ہے، یا دوسرا جو ہے تھوڑا سا وہ ہے سوڈان، لیکن اس کی اہمیت اس لیے نہیں کہ وہ کسی عوامی انقلاب سے نہیں بنا، بلکہ وہ تو فوجی انقلاب سے شکل بنی ہے جو بھی بنی ہے۔ اللہ کرے اس میں استقامت ہو، اس سے یقینی کوئی نتیجہ برآمد ہو جائے۔ خبریں بھی اچھی آ رہی ہیں، لیکن میں تو دنیا کا جو پرسپیکٹو ہے اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہلو سے ایران ان کا ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ نمبر 1 ایک خاص اعتبار سے۔ ٹارگٹ نمبر 1 ایک دوسرے اعتبار سے ہم ہیں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ چونکہ حکومت کی سطح پر فنڈامنٹلزم ہے اور وہ آیا ہے ایک عوامی انقلاب کے نتیجے میں، پھر ان کے پاس تیل کی دولت ہے،
اس کے خلاف اکنامک سینکشنز بھی ہو جائیں تو اگر لیبیا کھڑا ہو سکتا ہے تو بہرحال وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور نقشہ وہ دنیا کو دکھا چکا ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز، یہ نقشہ بھی اس نے دکھا دیا. یہ ہے ایران کا. نمبر 2 پاکستان 400 برس کی تجدیدی مساعی کا امین، امانت دار. پورے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا جہاد. پھر اس 20ویں صدی عیسوی میں یا 14ویں صدی ہجری میں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، پورے عالم اسلام میں ان کا پیرلل کوئی نہیں. یہ 400 سال کی تاریخ، اس کی امانت اور اس کے نتیجے میں یہاں کے مڈل کلاس میں فنڈامنٹلزم کا ایک نیوکلیس ہے. اگرچہ حکومت کی سطح پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی آج، بلکہ اب تو پسپائی ہو رہی ہے، اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. وہ ہمارے ان سیاسی جو بھی زعماء ہیں، جو جماعتیں ہیں، ان کی غلطی اور الیکشن ہی کو واحد میدان بنا کر اس کے اندر اپنا سارا وقت و توانائی اور قوتیں ضائع کر دیں. یہ ہے در حقیقت جس کا کہ یہ صدا مل رہی ہے کہ اس اعتبار سے تو پسپائی کی طرف ہے معاملہ، کسی پیش رفت کی طرف نہیں ہے. لیکن باہر والے تو دیکھتے ہیں نا کہ اندر کیا کچھ مواد موجود. اگر مڈل کلاس میں وہ فنڈامنٹلزم کا بارود موجود ہے تو کسی بھی وقت اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دھماکہ ہو. دوسری بات جو ان کے لیے ایک اعتبار سے ٹارگٹ نمبر 1 ہمیں بنا رہی ہے وہ ہمارا ایٹمک نو ہاؤ. پورے عالم اسلام میں اور کسی کے پاس نہیں. اسلامی بم اگر بنے گا تو یہی بنے گا. یہ ہے مختلف اسباب جس کے بنا پر ایران اور پاکستان کو آپ بریکٹ کر لیجئے. یہ اس نیو ورلڈ آرڈر یا آج کی میری گفتگو کے حوالے سے یہودی اور عیسائی گٹھ جوڑ کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے، ایک اعتبار سے ایران ہے، ایک اعتبار سے پاکستان. پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے شکنجے میں کسی جا چکی. یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ جس طرح USSR کے ٹکڑے اڑا دیے ہیں، ایک ہاتھ ان کا لیور پر جنبش کھائے گا اور سٹاک ایکسچینج میں وہ زلزلہ آئے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی امریکہ کے اندر اور ٹکڑے بکھ جائیں گے. اور ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے وہ زائنسٹ آکوپائڈ گورنمنٹ ہے. لیکن کیا اس سے وہ جنگ جو ہے حق و باطل کی ختم ہو گئی؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ یہود نے کسی اور فیصلہ بدل کر اسلام پر وار کیا. اور واقعہ یہ کہ جیسے سینٹ پال نے اصل عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ کے اصل دین کو غائب کر دیا دنیا سے. پریزنٹ کرسچینٹی از ناٹ کرسچین. اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس نے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ہسٹری کتاب مرتب کی. نمبر 1 پر محمد رسول اللہ کو لایا ہے، نمبر 3 پر حضرت مسیح کو لے گیا، اور پھر چند نمبروں کے بعد میں سینٹ پال وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح اور سینٹ پال سے پہلے عیسائیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے سے زیادہ، ایک جماعت سے زیادہ تھی. جیسے مسلمانوں میں جماعتیں ہیں بے شمار، کوئی تصوف کا سلسلہ ہے، کوئی اور سلسلہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایسے بس ایک فرقہ، ایک جماعت کی حیثیت تھی. یہ کوئی علیحدہ دین کی اس کی شکل تھی ہی نہیں. یہ سینٹ پال نے بنایا. اور یہ موجودہ جو عیسائیت ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں. اس طریقے سے بھی کرسچینٹی کو ختم کیا ہے، اصل دین عیسیٰ کو. توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت منسوخ کرائی، حضرت مسیح کے اس قول کو ختم کیا کہ میں صرف اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اپنے ڈسائپلز کو باقاعدہ منع کیا کہ جینٹائلز، نان جیوز تک تمہیں اپنی دعوت نہیں پہنچانی ہے، تمہاری دعوت ساری جو ہے وہ یہود تک رہے. یہ تینوں بنیادی تبدیلیاں سینٹ پال نے کی جس سے کہ کرسچینٹی کا یہ نظام جو آج دنیا میں ہے وہ قائم. اور اصل عیسیٰ کا دین ختم، وہ نہ کیتھولکس کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹس کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس. یہی بات ہو جاتی اگر یہ دین اسلام آخری دین نہ ہوتا اور محمد اللہ کے آخری رسول نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. فتنہ اتنا بڑا تھا، اتنا خونزدہ تھا. آج بھی خون جو ہے وہ بہ رہا ہے. 4.5 سال تک باہمی خانہ جنگی نہیں ہے. 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ختم ہوئے. اندر سے وہ طاقت ختم ہو گئی کہ جو باہر اس سیلاب کو آگے بڑھا رہا. بہرحال یہ ذرا ایشو علیحدہ ہو جائے گا. لیکن میں جدھر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہاں سے اب یہاں آ جائیے. آج پھر تاریخ استدار الزمان و کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ الفاظ حضور نے فرمائے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. اس لیے کہ نسی کا ایک قاعدہ ایجاد کر لیا تھا قریش کہ جو 4 مہینے ہر سال میں ہوتے ہیں اشہر حرم،
3 مہینے حج کے لیے، 1 رجب کا مہینہ عمرے کے لیے کہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کسی قافلے کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی مسافر کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، یا شر حرم۔ اس میں قریش تھے وہاں کے، فروخت تھے، وہ وہاں کے اصل مذہبی لیڈر تھے۔ اب وہ اپنا اختیار استعمال کرتے تھے، کسی سال وہ مہینے ادھر کر دیے، کہ ادھر کر دیے، اپنی مصلحتوں کے تحت۔ اس سال یہ مہینے نہیں، یہ مہینے شر حرم ہوں گے، اس سال حج اس مہینے میں ہو جائے گا۔ بہرحال پورا عرب مان دیتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب حضور کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے اس میں ایگزیکٹ وہی تقویم جو تھی، آیت قرآن یہ ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا، جو تقویم اور کیلنڈر اس دن سے چلا آ رہا تھا، استدار الزمان، زمانہ چکر لگا کر، اور یہ کیلنڈر سارا پھر کر ٹھیک اسی مقام پر آج پھر آ گیا۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آج پھر ایگزیکٹلی دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ یہود ہیں کہ جو تلے ہوئے ہیں اسلام کو ختم کرنے پر اور مسلمانوں کو اپنے تابع۔ اس میں تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ پہلے دوسری آیت کا جو اصل منشا ہے اس کو بھی پہچان لیجئے۔ حضور کو بھیجا گیا اللہ کے دین کے غلبے کے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا 2 جگہ تو یہ آیت جو کی تو آئی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، تیسری مرتبہ سورہ فتح میں آئی ہے، صرف آخری الفاظ مختلف ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ بس مین جو ہے بلک آف دی آیا is exactly the same۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين۔ 3 جگہ گویا کہ معین کر دیا اللہ نے کہ محمد کا مقصد بعثت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، محض تربیت و تعلیم نہیں ہے، بلکہ دین حق کا غلبہ۔ 5 مقامات پر مختلف الفاظ میں واضح کیا کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، جس میں سب سے نمایاں الفاظ کیا ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو ایک درجے میں تو دین حق غالب بھی آ گیا حضور کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں، جعل حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اسی طرح نور خدا سے پورا جو ماحول ہے عرب کا وہ جگمگا اٹھا۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، کم سے کم یہ کہ جزیرہ نما عرب کی تک ہو گیا، اتمام نور بھی ہو گیا، کفر کے شرک کے بادل چھٹ گئے، اندھیارے ختم ہو گئے، نور کا اتمام ہو گیا، دین غالب ہو گیا۔ دونوں آیتوں کا تقاضا بتمام و کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 23 برس کی محنت و مشقت کے ذریعے سے پورا ہو گیا۔ لیکن ہنوز پورا کہاں ہوا؟ جسٹس بگننگ، آپ تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے۔ جب تک کل روئے ارضی اسی طریقے سے توحید کے نور سے منور نہ ہو، اور جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب نہ ہو، بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنور شرمندہ تکمیل۔ اس نقطے کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، صغرا کو بڑا جوڑ کر نتیجہ یہ برابر ہوتا ہے۔ حضور تو بھیجا گیا غلبہ دین حق کے لیے، اور بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے، تو تکمیل کب ہوگی؟ جبکہ کل عالم انسانیت ان 2 اعتبارات سے واللہ متم نورہ جگمگا اٹھے نور توحید سے، اور تمام روئے ارضی پر قائم ہو جائے اللہ کا دین، تب جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام۔ دیکھیے وہی لفظ واللہ متم نورہ ویابی اللہ الا یتم نورہ، اتم یتم اتماما، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس لیے کہ جب تک یہ کل کرۂ ارضی جگمگا نہ اٹھے نور توحید سے، بعثت محمدی کا مقصد مکمل نہیں ہوگا۔ میں جس نقطہ کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالیہ عالمی تبدیلیاں ہیں، یہ در حقیقت پھر آخری مارکہ روح و بدن ہے تاریخ انسانی کا، جو بہت قریب آ گیا۔ اقبال کے الفاظ میں نے مستعار دیے ہیں، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، آج پھر اصل دشمنی مسلمانوں اور یہودیوں کی، اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ بظاہر تو ہم پر جو بھی جبر ہے، ظلم ہے، وہ عیسائی اقوام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پوری درمیانی تاریخ میں ویسٹرن کولونیلزم یہ تو عیسائی طاقت، کروسیڈ عیسائیوں نے کیے ہیں، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے تھے،
جبکہ انہوں نے فتح کیا یروشلم کب کس کے ہاتھ؟ عیسائیوں کے ہاتھ۔ وہ لائن ہارٹڈ وہ چلا آ رہا تھا کہاں دور دراز برطانیہ کا جزیرہ، وہاں سے چلا آ رہا ہے ریچرڈ لائن ہارٹڈ، اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک نشے کے اندر ہے، اور پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ یہ سب تو عیسائیوں نے کیا۔ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کو بھی، اس کے 3 فیزز کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھیں، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ پہلا فیز میں بتا چکا ہوں کہ حضور کے زمانے میں عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی، بلکہ حضور کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں 70 عیسائی بڑے بڑے علماء کا وفد آیا ہے، نجران سے حضور کے پاس مقیم رہا ہے، بحث و تمہیس ہوئی ہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن ان کا اخلاق یہودیوں والا بہرحال نہیں۔ مباہلے کی جب حضور نے ان کو دعوت دی تو وہ کرنی کٹرا کر نکل کر اپنی شکست مان لی، وہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوا۔ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے ایک اور واقعہ نوٹ کر لیا، یروشلم کیسے فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے وہاں محاصرہ کیا ہوا ہے، فصیلیں اونچی اونچی، اندر سے پوری طرح خود مکتفی، راشن کے انبار موجود ہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پھاٹک بند ہے، قریب جاتے تو اوپر سے آگ برستی ہے، تیروں کی بوچھار آتی ہے، مہینوں پر مہینے گزر رہے ہیں اور یروشلم فتح نہیں ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ کمانڈر، پہل ہو رہی ہے اب عیسائی علماء کی طرف سے، ان کا ایک وفد آتا ہے فصیل پر، جھنڈا سفید لے کر گفتگو کے لیے بلایا گیا، مسلمان گئے، فصیل پر سے گفتگو ہو رہی ہے، مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں محاصرہ کر کے پڑے رہو تو یہ شہر کبھی فتح نہیں ہوگا۔ ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں اسے فتح ہونا ہے، لیکن ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم میں وہ درویش بادشاہ موجود ہے۔ وجہ کیا تھی کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کافی عرصہ ہو گیا تھا مسلمانوں کو شام میں آئے ہوئے، تو شام کے لوگوں کی حضارت اور تہذیب اور تمدن اور ان کا لباس، ان کے انداز انہوں نے تھوڑے بہت سیکھ لیے تھے، جو فتوحات ہوئی تھی پورے شام کی اس میں سے بہت کچھ مال غنیمت بھی ملا تھا، تو لہٰذا سہولتیں بھی، وہ درویشی نظر نہیں آ رہی۔ ہو جائے گا فتح، یہ ہوگا ایک درویش بادشاہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ حضور کے قول کے مطابق ان کو فرض کلک ہوا کہ یہ تو حضرت عمر درویش بادشاہ، ریکویسٹ جا رہی ہے فرنٹ سے، وہاں فرنٹ سے محاذ سے آپ تشریف لائیں تو یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی حضرت عمر کا کہ تقریباً 700 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، 2 نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک منزل خلیفہ اوپر براجمان ہے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم براجمان ہے اور خلیفہ آگے، اور آخری منزل پر وہ خادم کی باری آ گئی، اس نے ہاتھ بھی جوڑے کہ خدا کے لیے اب ہم پہنچنے والے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کو آئیں گے، وہ مجھے ملامت کریں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی کہ خلیفہ مخدوم تو آگے چل رہا تھا تم اوپر بیٹھے ہوئے۔ نہیں فرمایا دوڑو نہیں، باری تمہاری ہے۔ کچھ کیچڑ میں سے گزرنا پڑا تو جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی چلے آ رہے ہیں خلیفہ، وہ غلغلہ مچا، آ گئے عمر آ گئے۔ اب آگے جب کچھ استقبال کیا ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ امیر المومنین یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یا آپ ذرا کپڑے وغیرہ اپنا حلیہ درست کر لیجئے، پھر ذرا ان کے سامنے پہنچیں گے۔ فرمایا نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ جنہیں عزت اللہ نے اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں۔ اسی حالت میں گئے، انہوں نے اپنی کتابیں کھولی ہیں، ہاں یہی ہے وہ درویش بادشاہ، اسی کے اندر وہ اوصاف ہیں، علامات ہیں، دروازے کھول دیے گئے۔ اگرچہ انہوں نے ٹریٹی جو دی ہے، کیونکہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، دی کرسچنز ہینڈڈ اٹ اوور ٹو دی مسلم، اور تھی ایک شرائط تھی، شرائط تو یہ بھی تھی کہ یہاں یہود کو آپ آباد نہیں ہونے دیں گے۔ یہ وہ ہے شرط کہ جو حضرت عمر نے مانی تھی، جس کو کہ آخری خلیفہ عثمانی جو ہے ترکی کے خلیفہ، وہ بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں ہوئے، اور یہ سبب ہوا ہے ابروگیشن آف خلافت کا، کہ اسرائیل کو وجود میں لانے کے لیے تو جب تک 1917 کا بالفور ڈکلریشن وہ کیسے آتا اگر خلیفہ کی قبر نہ توڑ دی گئی، بڑی سے بڑی رشوت یہودیوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، کہ نہیں، جو فیصلہ جو عمر نے جو معاہدہ کیا تھا میں اس سے ہٹنے کو تیار تھا۔ بہرحال میں نے یہ آپ کو بتایا وہ فرسٹ فیز، اس فیز کو سورہ مائدہ کی اس آیت سے سمجھیے جس کا حوالہ ابھی شیخ جمیل الرحمان صاحب سے بھی دیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ